بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ سوکس کا آج ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت لینتھی بھی ہے، بہت امپورٹنٹ بھی ہے۔ یعنی پاکستان بننے کے بعد جو ہمیں پرابلمز ہوئیں، ان میں جو مین ہمارا پرابلمز تھا وہ ہمارا آئینی ارتقاء تھا، کانسٹیٹیوشنل جو ایک مطلب ہمارا پرابلمز تھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر 73 تک ہمارا جو مین مسئلہ تھا وہ آئین کا بننا تھا، اور ہم اس کرائسس میں آئینی ارتقاء میں اتنے مبتلا ہوئے۔ دنیا کے اندر مختلف ممالک کے جب کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں یا آئین بنتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ بنتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے 3 کانسٹیٹیوشن سے واسطہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن جو بنا وہ 1956، پھر 1962 56 کا ختم ہوا، پھر 62 کا کانسٹیٹیوشن بنا، وہ ختم ہوا، اور پھر 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا۔ تو ہم نے تینوں کانسٹیٹیوشن کو یہاں ڈسکس بھی کرنا ہے، ان کے مسائل کو بھی ہم نے اویئر کرنا ہے۔ تو یہ آئینی ارتقاء، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ تو ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق پاکستان کے وقت جو ہے ہمارے پاس کوئی آئین نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پاکستان کا حصول تو کیا، اور قائد اعظم کی کوشش سے ہمیں پاکستان حاصل ہو گیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہوا۔ تو قانون آزادی ہند 1947 18 جولائی کو منظور ہو گیا، جس کے بعد 15 اگست 1947 کو برطانوی نوآبادیاتی نظام ہندوستان سے رخصت ہوا۔ بعد میں ہندوستان اور پاکستان کے نام سے 2 آزاد خود مختار ریاستیں بنیں، اور جنہیں ڈومینین کا درجہ یعنی برطانیہ سے برائے نام تعلق و واسطہ تھا۔ دونوں ریاستوں کے اپنے اپنے سربراہ مملکت تھے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے، جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل ہوئے۔ اس سے پہلے دسمبر 1946 میں قائم ہونے والی دستور ساز اسمبلی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ مسلمان اراکین اسمبلی کو پاکستان کے لیے مجلس قانون ساز قرار دیا گیا، اور غیر مسلم اراکین کو جو ہے وہ ہندوستان کے لیے، یعنی جو 1945-46 کے انتخابات ہوئے تھے اس کے تھرو جو مسلمان ممبر منتخب ہوئے تھے انہیں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا رکن بنایا گیا، اور جو غیر مسلم تھے انہیں ہندوستان کی۔ قیام پاکستان ایک بہت بڑا عطیہ خداوندی تھا۔ بہت بڑی قربانیوں کے بعد قائد اعظم کی بصیرت سے ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ امریکی صدر ٹرومین نے جناح کے بارے میں بجا فرمایا کہ مملکت پاکستان کا معمار دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا باپ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ مسٹر جناح کی غیر معمولی قیادت پاکستان اور اس کے باشندوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ یعنی پاکستان جب بنا تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے 5 صوبے تھے، پنجاب، سندھ، سرحد بلوچستان، اور دوسری طرف مشرقی پاکستان، اور اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا رقبے کے لحاظ سے۔ لیکن بعد میں 1971 میں ہم سے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو پھر جو ہے یہ مطلب حالات پیدا ہوئے، لیکن پاکستان بننے کے وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے قیام پاکستان کے بعد اس اسلامی اور نظریاتی مملکت کو فوری طور پر آئین کی ضرورت پڑی، اور اس کے مطابق جو ہے آئین ضروری تھا۔ ریاست کا نظم و نسق چلانے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، بغیر کانسٹیٹیوشنز کے کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا۔ تو پاکستان کا انٹرم کانسٹیٹیوشن یعنی جسے ہم عبوری آئین کہتے ہیں وہ کیا تھا؟ حصول آزادی کے بعد پہلے آئین کی تیاری تک 1935 کا قانون جو ایکٹ آف 1935 تھا، جسے ہم نے پڑھا، پیچھے بھی پڑھا فرسٹ چیپٹر میں، جو برطانیہ نے بنایا تھا، اسے ہم نے عبوری آئین کے طور پر انٹرم آئین، یعنی جب تک ہمارا آئین نہیں بنتا ہم عارضی طور پر اس آئین کو یوز کریں گے، جس کے تحت تاج برطانیہ کی آئینی حیثیت برقرار تھی۔ وہی گورنر جنرل پاکستان کے تقرر کی منظوری دیتا تھا۔ اس آئین کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ گورنر جنرل کے اختیارات محدود تھے، اصل اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ یہ پہلا آئین تھا جو 1956 تک نافذ رہا، یعنی 1947 سے لے کر 9 سال تک ہم 1935 کے ایکٹ کو ہی فالو کرتے رہے۔ 9 سال تک یہ رہا، جب ہمارا آئین 56 کا بن گیا تو پھر ہم نے اس جو انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا اسے ختم کیا۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آئین ساز اسمبلی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ انہی اراکین پر مشتمل تھی جو 1945 کے انتخابات میں مسلم اراکین منتخب ہوئے تھے۔ آئین ساز اسمبلی کے نئے انتخاب کی بجائے 1946 کے انتخاب میں کامیاب ہونے والے ایسے اراکین پر مشتمل ایک آئین ساز اسمبلی بنائی گئی جو پاکستان سے وابستہ تھے، یعنی مسلم اراکین جو چنے گئے تھے 1945-46 میں، ان کو آئین ساز اسمبلی کا رکن مانا گیا۔ پاکستان کا اس پہلی اسمبلی نے 10 اگست 1947 کو قائد اعظم کو اپنا صدر منتخب کیا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تو تھے ہی، لیکن وہ پاکستان کی اسمبلی کے آئین ساز اسمبلی کے پہلے صدر منتخب ہوئے، یعنی اس کے جو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے سربراہ منتخب ہوئے آئین ساز اسمبلی کے۔ آپ نے چیف جسٹس سر عبدالرشید کے سامنے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ آغاز میں اسمبلی 69 اراکین پر مشتمل تھی، 69 اراکین تھے، بعد میں تعداد 79 ہو گئی، یعنی 10 اور بڑھا دیے گئے۔ مولوی تمیز الدین اس اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے۔ عبوری آئین کے تحت اس نئی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، جو آئین ساز اسمبلی کے ساتھ مرکزی پارلیمنٹ بھی تھی، یعنی یہ کہ مقننہ کا کام بھی وہ کر رہی تھی۔ جو آپ نے فرسٹ بک میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ پڑھا تھا، تو ایز این پارلیمنٹ بھی آئین ساز اسمبلی کام کر رہی تھی، اور اس کا کام آئین بنانا بھی تھا، جس نے 44 قوانین کی منظوری دی، یعنی فوری طور پر ہمیں کچھ قوانین کی ضرورت تھی اور 44 قوانین کی اس نے منظوری دی۔ اس میں ایک پروڈا یعنی عوامی اور نمائندہ افسران کی نااہلی کا قانون اہم ترین قانون تھا، جو آج تک بھی ہے، کہ پروڈا قانون، کہ جو گورنمنٹ کے افسران نااہل اگر ہیں، گورنمنٹ کے افسران اگر کوئی کام نہیں کر رہے اور وہ نااہلی کا کردار ادا کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کے ساتھ کچھ صحیح نہیں کر رہے، تو اس صورت میں ان کو کس طرح نکالا جائے گا، اس کے لیے پروڈا کا قانون جو ہے وہ منظور ہوا، جو مشہور قانون ہے پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا، 44 قوانین کے ساتھ یہ بھی مشہور ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئین سازی میں جو سب سے پہلا قدم اٹھایا گیا وہ کیا تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئین بنانے میں ہمیں 9 سال لگ گئے، بہت بڑا عرصہ ہے کہ 56 میں ہم نے جا کے آئین بنایا، لیکن اس سے پہلے کچھ سٹیپ اٹھائے گئے، جیسا کہ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تحریک پر آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی، اور اس کی تیاری میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی آئین سازی میں قرارداد مقاصد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ عموماً بچے بھول جاتے ہیں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پاکستان بننے سے پہلے بنی، اس کو بھی قرارداد کہتے ہیں، لیکن یہ قرارداد مقاصد ہے۔ اور پہلے ہمارے وزیر اعظم، جیسا کہ پیچھے تو ذکر ہوا کہ قائد اعظم ہمارے پہلے گورنر جنرل تھے، اس وقت صدر کا عہدہ نہیں ہوتا تھا، ان کی جگہ پر گورنر جنرل ہوئے، اور ہمارے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، انہوں نے 12 مارچ 1949 کو اس قرارداد مقاصد کو اسمبلی میں پیش کیا اور منظور کروایا۔ اس کے اہم نکات، اب ہم اسے آئین نہیں کہیں گے، بلکہ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ آئین کس قسم کا ہوگا، یعنی پاکستان کا آئین جو ابھی بننا ہے وہ کن کن سٹیپس پر چلے گا۔ تو کی پوائنٹس آف آبجیکٹیو، اسے آبجیکٹیو ریزولوشن بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ تو قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیو ریزولوشنز کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا سوورینٹی بلانگ ٹو اللہ، اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت۔ تو اس میں انسانوں کی کل کائنات پر واحد حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اس نے اپنے عوامی نمائندوں کو منتقل کی ہے، تاکہ وہ اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں، جو ایک مقدس امانت ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے بک 1 میں سوورینٹی پڑھا، تو سوورینٹی مغرب والے کہتے ہیں کہ سوورینٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے یا حکمران وزیر اعظم یا کسی اور کو حاصل ہے۔ پاکستان کیونکہ اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، اس لیے اس میں یہ واضح کیا گیا کہ سوورینٹی بلانگ ٹو اللہ، کے پاکستان کے جو نمائندے ہیں، عوامی نمائندے، وہ جو ہے ان کو اقتدار منتقل تو ہوا ہے، لیکن اصل اقتدار کا مالک پاکستان کے اندر اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے۔ پھر ہے اسلامک پرنسپل، اسلامی اصول۔ پاکستان میں اسلامی اقدار کو فروغ دیا جائے گا۔ اسلامی اصول دنیا کے اندر یا اسلام کے جو ترہ امتیاز یا بنیادی پرنسپل ہیں وہ جمہوریت، مساوات، آزادی، رواداری، معاشرتی انصاف، یہ اسلام کے اصول ہیں۔ تو اسلام کے ان اصولوں کو پاکستان کے اندر اپنایا جائے گا، جمہوریت بھی، مساوات بھی، رواداری بھی، آزادی اور معاشرتی انصاف کے جو اسلامی اصول ہیں وہ پاکستان کے اندر رائج کیے جائیں گے۔ پھر اسلامک وے آف لائف، اسلامی طرز زندگی، مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی شعبوں میں اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بسر کرنے کے قابل بنایا جائے گا، یعنی پاکستان میں ایسا انتظام کیا جائے گا کہ جس میں
مسلمان جو ہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پاکستانی اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ پھر اسلامک لیجسلیشن، اسلامی قانون سازی۔ پاکستان کا آئین قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا اور یہاں اسلامی اصولوں سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ یعنی اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ آئین نہیں تھا، بلکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ آئین کیسے ہوگا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کا آئین جو ترتیب دیا جانا ہے، ابھی بننا ہے، وہ اسلامی قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا اور اسلام کے اصولوں سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ پھر تھے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ تمام شہریوں کو بلا امتیاز معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق حاصل ہوں گے۔ یعنی جو معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی حقوق ہیں، کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، سب کو ایک جیسے حقوق ملیں گے اور اس کے علاوہ انہیں فکر و اظہار، تنظیم سازی یعنی جماعت سازی، آزادی اجتماع انہیں میسر ہوگی، وہ اپنی شخصیتوں کی بہتر نشو و نما کر سکیں گے۔ یعنی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ جو جمہوریت کا ایک سسٹم ہے اس کو روشناس کرایا جائے گا اور ان مسلمانوں اور انسانوں کے بنیادی حقوق جو دیے جاتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو یا بیسک رائٹس انہیں پرووائڈ کیے جائیں گے۔ وفاقی طرز حکومت، فیڈرل گورنمنٹ۔ پاکستان ایک وفاق ہوگا جس میں صوبوں کو آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود مختاری حاصل ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے وفاقی اور وحدانی سسٹم پڑھا تھا کہ جس میں وفاق، جس میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور دیگر اس کے پروونشل لیول کے صوبوں لیول کی گورنمنٹ ہوتی ہے، تو پاکستان میں بھی وفاقی طرز حکومت ہوگا اور صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ یہ قرارداد مقاصد یا آبجیکٹو ریزولوشنز کے پوائنٹ تھے۔ پھر اقلیتوں کا تحفظ، پروٹیکشن آف مینارٹیز۔ پروٹیکشن آف مینارٹیز میں پاکستان کے تمام غیر مسلم شہریوں کو مکمل آزادی تحفظ ملے گا، انہیں اپنے مذہبی فرائض ادا کرنے، عبادت گاہیں تعمیر کرنے اور وہاں پہ عبادت کرنے کی آزادی ہوگی۔ یعنی یہ کہ جو اقلیتیں ہیں پاکستان کے اندر 98% مسلم تھے اور 2% غیر مسلم، جس میں ہندو، سکھ، عیسائی اور پارسی وغیرہ تھے، ان سب کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ پھر پسماندہ علاقوں کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف دا بیکورڈ ایریاز، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پسماندہ علاقے جیسے کہ بلوچستان وغیرہ یا ٹرائبل ایریا تھا، وہاں سیاسی، معاشرتی اور معاشی شعبوں میں شرکت، ترقی کے مساوی مواقع میسر ہوں گے اور ان کو حقوق کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ یعنی جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کو بھی جو ہے ترقی کے مواقع برابری کے لیول پر دیے جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی، انہوں نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہوگی، یعنی مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مقننہ اور انتظامیہ اگر پارلیمانی طرز حکومت ہے تو وہ ایک دوسرے سے ہو سکتی ہے، لیکن عدلیہ چاہے صدارتی طرز حکومت ہو چاہے پارلیمانی ہو، اس میں عدلیہ دونوں میں آزاد ہوگی۔ تو پاکستان میں آزاد اور خود مختار عدلیہ ہوگی، اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، وہ انصاف کے تقاضے اپنے اختیارات کے مطابق پورے کرنے کی حامل ہوگی۔ یعنی ان کے انصاف میں کوئی روڑے نہیں اٹکائے جائیں گے، وہ مکمل طور پر انصاف کرنے کے لیے آزاد ہوگی، مقننہ اور انتظامیہ کے دباؤ سے بھی۔ دفاع پاکستان، ڈیفنس آف پاکستان، پاکستان کی بری، بحری اور فضائی حدود کے تحفظ کا مناسب بندوبست ہوگا اور وفاق میں شامل تمام علاقوں کی سالمیت اور ملکی آزادی کا مکمل تحفظ دیا جائے گا تاکہ پاکستان مضبوط اور خوشحال ملک بنے، اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کر سکے۔ یعنی پاکستان کو تحفظ کے لیے ایک بری، بحری اور فضائی لحاظ سے اس کی حدود کا تحفظ کیا جائے گا اور اس کے لیے اس طاقت کا حصول بھی کیا جائے گا۔ قرارداد مقاصد کی یعنی سگنیفیکینس آف آبجیکٹیو ریزولوشنز، اس میں اس کی اہمیت جو ہے پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ میں اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ برطانیہ کا ایک قانون ہے جسے میگنا کارٹا کہا جاتا ہے، منشور اعظم برطانیہ کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بک 1 میں بھی بتایا تھا کہ برطانیہ کا آئین جو ہے وہ ان ریٹن ہے، غیر تحریر یافتہ ہے، اس میں کچھ تحریری شکل بھی ہے، اس میں جو تحریری مواد ہے اس میں ان کے میگنا کارٹا کو بڑی اہمیت حاصل ہے برطانیہ کے اندر، اسے منشور اعظم سب سے بڑا قانون سمجھا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں بھی قرارداد مقاصد کو میگنا کارٹا کی حیثیت حاصل ہے۔ اس قرارداد کے ذریعے تخلیق پاکستان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی معاشرے کے قیام کو ملک کا نصب العین قرار دیا گیا ہے۔ ملک کا نصب العین کیا ہوگا کہ وہ اسلامی معاشرے کا قیام کریں گے، اس لیے پاکستان کے تینوں دساتیر، آئین، کانسٹیٹیوشن، دستور،
یعنی دستور بھی کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، آئین بھی کہتے ہیں، تو پاکستان کے 1956، 1962 اینڈ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے افتتاحیہ میں، یعنی ابتدا میں جیسے بک کے شروع میں دیباچہ ہوتا ہے، اس میں قرارداد مقاصد کو رکھا گیا ہے، اور اب تو اسے 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ ملک کی آئینی تاریخ میں قرارداد مقاصد بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی کو دیکھتے ہوئے آگے آئین بنائے گئے، اور تینوں آئینوں میں، تینوں کانسٹیٹیوشن کے شروع میں اسے رکھا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے کچھ آئین بنانے کے لیے آگے جو ورک کیا گیا وہ یہ تھا کہ بنیادی اصولوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد مارچ 1949 میں ہی آئین سازی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، اور اسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ اس کے انڈر 4 اور ذیلی کمیٹیاں بنائی گئیں، اور اس میں یہ 25 اراکین پر مشتمل تھی۔ اس کے چیئرمین وزیر اعظم تھے، اور اس میں 4 ذیلی کمیٹیاں تھیں جو مختلف معاملات پر جو ہے وہ غور کرنے کے لیے تھیں، جیسا کہ حکومت کیسی، طرز حکومت کیا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے ووٹنگ کا، الیکشن کا سسٹم کیا ہوگا، اور جو ہے اس کے علاوہ ان سب کمیٹیوں کے علاوہ جید علماء کرام کا ایک بورڈ بھی تھا برائے تعلیمات اسلامیہ، کہ اس کا کام آئینی نظریاتی اساس سے متعلق مشورے دینا تھا کہ کس طرح آئین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو کمیٹی کی جو عبوری رپورٹ ہے 1949 میں اسے بنایا گیا۔ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان نے اس کی رپورٹ پیش کی، پہلی رپورٹ، عبوری رپورٹ، یعنی ابھی ادھوری ہی تھی، انہوں نے رپورٹ پیش کی۔ تو اس رپورٹ میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، اسمبلی نے کہا اور عوام کی طرف سے شدید رد عمل آیا کہ یہ نامکمل رپورٹ ہے۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ جلد ہی ہم پوری مکمل رپورٹ پیش کریں گے، لیکن نئی رپورٹ پیش ہونے سے پہلے 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا۔ انہیں گولی مار دی گئی لیاقت باغ راولپنڈی کے اندر، اور ہمارے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، جو پہلے گورنر جنرل، قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین ہمارے دوسرے گورنر جنرل تھے، اب انہیں گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزارت عظمیٰ دی گئی۔ یعنی ہمارے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے، دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین تھے، پہلے وزیر اعظم ہمارے لیاقت علی خان اور دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، یعنی خواجہ ناظم الدین دوسرے گورنر جنرل بھی رہے اور دوسرے وزیر اعظم بھی رہے، اور ملک غلام محمد کو پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل بنایا گیا۔ اور خواجہ ناظم الدین نے جو رپورٹ پیش کی وہ انہوں نے دوسری رپورٹ پیش کی، نئی رپورٹ جولائی 1952 میں مکمل ہوئی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری رپورٹ جو آتی ہے وہ خواجہ ناظم الدین پیش کرتے ہیں۔ تو دوسری رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر 1952 کو، یعنی 22 دسمبر 1952 کو ایوان کے سامنے پیش کی، اور اس میں 2 ایوان تجویز کیے گئے کہ پاکستان کے 2 ایوان ہوں گے، 2 ایوانی مقننہ ہوگی پاکستان کے اندر، اور 2 ایوان کہا گیا کہ 2 ایوانی مقننہ ہوگی، ایوان بالا 120 اور ایوان زیریں 400 اراکین پر مشتمل ہوگی، جو برابر نمائندگی پر منتخب ہوں گے، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں برابری کے لیول پر ہوں گے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی یہ صورتحال تھی کہ ہمارا مشرقی پاکستان جو مشرقی بنگال پر مشتمل تھا، وہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ان چاروں صوبوں کو ملا کے بھی بڑا تھا، یعنی مغربی پاکستان کا پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کو اگر ملا دیا جائے تو ان کی آبادی مشرقی پاکستان سے پھر بھی کم ہوتی تھی اور رقبہ بھی کم ہوتا تھا، یعنی مشرقی پاکستان ایک بہت بڑا صوبہ تھا، ان چاروں صوبوں کو ملا کے بھی وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، برابری نہیں ہو سکتی تھی۔ تو برابر نمائندگی دی گئی کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں ایوان زیریں کو قانون سازی میں برتری حاصل ہو گئی۔ سربراہ ریاست جو ہوگا وہ صدر ہوگا، جس کے لیے مسلمان ہونا ضروری تھا۔ قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے علماء کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جن کو صدر مقرر کرے گا، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہوگی وہ سپریم کورٹ ہوگی۔ اس رپورٹ کی بعض شقوں پر بھی تنقید کی گئی۔ سب سے زیادہ اعتراض مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اسمبلی میں دونوں صوبوں کی برابر نمائندگی اور مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے بارے میں کیا۔
یہاں پہ مشرقی پاکستان سے تنقید آئی کہ ہم جو ہیں مغربی پاکستان کے 4 صوبوں سے بھی زیادہ ہیں، تو ہمیں برابر کیوں رکھا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم کے بارے میں بھی کہا کہ مرکز کے اختیارات کو زیادہ کیا گیا ہے اور صوبوں کو کم دیے گئے۔ انہوں نے کہا صوبائی خود مختاری کم ہے۔ علماء کے بورڈ کو بھی بعض لوگوں نے غیر جمہوری قرار دیا کہ جب ایک قانون بن جاتا ہے تو علماء کے بورڈ ان کو اختیار دینا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ ان اعتراضات کے پیش نظر یہ رپورٹ منظوری حاصل نہ کر سکی۔ اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے محمد علی بوگرا کو ان کی جگہ پہ وزیر اعظم بنایا۔ تو ہمارے تیسرے وزیر اعظم جو ہیں وہ محمد علی بوگرا تھے۔ اب یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ہمارے فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم، سیکنڈ گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، تھرڈ گورنر جنرل غلام محمد، اور اسی طرح ہمارے فرسٹ وزیر اعظم لیاقت علی خان، سیکنڈ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، اور تھرڈ وزیر اعظم ہمارے جو تھے وہ جو ہیں وہ مطلب محمد علی بوگرا۔ اوکے، پھر آگے ہم اس کانسٹیٹیوشن کی ہسٹری جاری رکھیں گے، محمد علی بوگرا، اور پھر اس کے بعد آئین ساز اسمبلی کی منسوخی وغیرہ، اور پھر ہم 56 کے آئین کی طرف جائیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے، یہاں ہم تیسرے وزیر اعظم اور تیسرے گورنر جنرل تک آئین سازی کے ارتقاء کو ہم نے مکمل کیا ہے۔ اوکے۔